قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے، ہم اور فسادی، ہم پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ زمین میں فساد سے کیا مراد ہے؟ جب زمین، معاشرہ، ماحول اس طرح ہو جائے جس طرح خدا چاہتا ہے، یہ اصلاح ہے۔ اور جب بھی کچھ ایسا ہو جو خدا نہیں چاہتا، یہ فساد ہے۔ فساد یہ نہیں ہے کہ دو بندوں کو جا کے لڑوا دو صرف تب فساد ہوتا۔ جب بھی کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ فساد کرتا ہے۔ اور اصلاح کیا ہے؟ فساد کو دور کرنا۔ انبیاء کس لیے آئے تھے؟ اصلاح کے لیے۔ امام حسین کربلا میں جاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا فرماتے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد۔ انبیاء کیا فرماتے ہیں؟ ان اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ میرا اور کچھ بھی ارادہ نہیں ہے۔ قوم نے جب جھوٹے الزام لگائے، بلیمز لگائے، تو کیا کہا حضرت شعیب نے؟ میرا کچھ ارادہ نہیں ہے سوائے اصلاح کے، جتنی میرے اندر طاقت ہے میں وہ اتنی اصلاح کروں گا۔ ظاہر طاقت سے بڑھ کے تو اللہ ذمہ داری ڈالتا بھی نہیں۔ جتنی میرے اندر استطاعت ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں صرف اصلاح کروں، اور میری توفیق کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ جو اللہ دیتا ہے مجھے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے ذریعے، اللہ جو مجھے توفیق دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پس فساد یعنی اللہ کی نافرمانی، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو معاشرے میں۔ منافق کیا کرتے تھے؟ بہت سارے کام کرتے تھے۔ کبھی عام سادہ مومنوں کو، نئے ایمان لانے والوں کو، ان کو شکوک و شبہات ڈالتے رہتے تھے۔ کبھی جب رسول اللہ انفاق کی دعوت دیتے، جنگ کا موقع آ جاتا یا غرباء مساکین کی مدد کا موقع ہوتا، رسول اللہ کہتے کہ لاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قرآن بھرا پڑا اس سے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اور اس پر اللہ نے جو بات شدت سے کی ہوئی ہے، قرآن میں ایسی بات نہیں ملتی۔ سورہ توبہ میں ہے کہ یہ آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یہ کس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے؟ ایک حرکت کیا تھی؟ مثلا غزوہ تبوک کے لیے جب جانا تھا تو رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ ہیلپ کرو، جس کے پاس جو کچھ ہے ہیلپ کر سکتا ہے جتنی کرے میری۔ تو اب ہیلپ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے دیا۔ ان کو دیکھ کے کیا کہتے تھے؟ یہ یہاں سے فارغ ہے، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ کچھ سوچ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم پاگل ہیں؟ تو جو جذبہ ایمانی کی وجہ سے، چونکہ موقع بڑا کریٹیکل تھا، زندگی موت والا معاملہ تھا غزوہ تبوک میں، تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان جان بھی دے دے تو بنتا ہے، نارمل حالات نہیں ہوتے۔ تو جو زیادہ دے رہے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم سے کوئی جسمانی مشقت کروا لیں، ہم اپنی محنت پیش کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، کوئی مشقت والا کام کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی خدمت لے لیں، ہمارے پیسے ہیں ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے پاس بہت کم تھا، اتنا کم کہ اگر کوئی دے تو ہنسی آ جائے، منافق کو البتہ، مومن کو نہیں۔ تو جب وہ اپنی حیثیت کے مطابق بالکل حقیر سی
کوئی چیز لا کے رسول اللہ کو دیتے تھے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں اپنے تصور سے کہ وہ جب دے کے واپس آ رہا ہے تو یہ طنز کر کہتے تھے یہ بھی اسلام پر احسان کر کے آ گیا, مثلا 2 روپے دے کر, اور یہ سمجھ رہا ہے میں نے بڑا کمال کر دی. یہ انفاق کرنے والے مختلف طبقات کا مذاق اڑاتے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کو کیا کہا ہے. خدا نے فرمایا اے رسول آپ ان کے لیے اگر مجھ سے معافی مانگے ان کو میں معاف کر دوں, ان کے لیے اگر آپ طلب مغفرت کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. رحمت للعالمین اگر ان کے لیے مغفرت طلب کرے, کیا فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے. اگلی بات اس سے بھی سخت فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم. اے رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں میں ہرگز ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہ 70 کثرت کے لیے, اور ظاہراً حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا 71 بار کہنے سے معاف ہو جائیں گے تو میں 71 بار کر دیتا, لیکن یہ 70 کثرت مراد ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا 100 بسم اللہ, یہ 100 بسم اللہ کاؤنٹڈ نہیں ہوتی, یعنی بسم اللہ ہی بسم اللہ آؤ. تو یہ 70 کا عدد جو ہے کثرت کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم, اللہ انہیں پھر بھی ہرگز لن یغفر اللہ لہم کبھی نہیں چھوڑے گا. خدا کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. بندے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی تسبیح بتا دو ثواب ادھر سے لے لے, یہ پیسے نہیں دینے پڑے. بڑے بڑے سیانے مومن ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں, بہت تقریر کریں گے, بہت فلان کریں گے, جیب کی طرف ہاتھ نہیں جاتا ہوں کبھی بھی. اس کے آلٹرنیٹ بہت سارے وظیفے اور بہت ساری چیزیں تلاش کی ہوتی. تو اللہ کو یہ قوم انفاق کرنے والے اتنے پیارے ہیں کہ ان کا مذاق اڑانے والے کو دھمکی کیا دے رہا ہے کہ اے میرا رسول بھی 70 بار معافی مانگے میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. اتنا بڑا جرم ہے. اور یہ پھر انفاق کی اہمیت پر انسان, تو ایک یہ فساد کا طریقہ تھا. اور ایک فساد کیا ہوتا تھا, این جنگ کے موقع پر بہانہ بنا کے کہتے تھے ہم تو رس جاتے تھے, یعنی رسنے کی ایکٹنگ کرتے تھے, ہماری تو بات ہی نہیں مانی, ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا. این میں غزوہ احد میں 1000 بندہ نکلا, 300 بندہ مدینے سے نکل کر جب دشمن کا لشکر سامنے, انہوں نے کہا ہم رس گئے, ہم مائنڈ کر گئے, ہماری بات نہیں مانی رسول پاک. تو مائنڈ کر گئے تو تم آؤ ہی مت, آدھا آ کر اور دشمن کے سامنے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ ان کی خیانتیں تھیں. اب جب ایسی حرکتوں پر تھے مکار, اور جو قرآن نے سورہ منافقین میں ان کی صفات, سورہ منافقون میں بتائی ہیں ان کی صفات, وہ کیا ہے کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں یعجب کا قولہم, آپ کو جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں آپ ان کی باتوں میں جذب ہوتے ہیں, کہتے امپریس ہو جاتے ہیں, کیا زبردست طریقہ ہے بات کرنے کا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, وہ مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا تھا, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. پرسنالٹیز قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے منافقین کی. ایسا نہیں تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے, ان امپریسو پرسنالٹی والے ہوتے تھے. ایسے ہوتے تھے کہ مثلا ابھی ہال میں کوئی بندہ ہمیں پہچان بھی ہو اور وہ مثلا 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے اور 3 لاکھ کا جوتا پہن کے اور 5 لاکھ کا موبائل پکڑ کے داخل ہو, اور ایکشن میں ایسے چل رہا ہو, پریکٹس کروائی گئی ہو اس کو, کہ لوگ کہیں بھی کیا پرسنالٹی تو اب یہ, باقی تو جو بیٹھے تھے بندے ہی نہیں تھے. دنیا دار ایسے ہوتے ہیں. تو یہ منافق بھی ایسے تھے, مالدار لوگ تھے, اور مالداروں میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی بولتے ہیں, لوگ سنتے ہیں ان کے مال کی وجہ سے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ,
جب اے رسول آپ انہیں دیکھتے ہیں، آپ ان کی جسامت کو دیکھ کر، ان کی فزیک کو دیکھ کر آپ امپریس ہو جاتے ہیں، کتنی زبردست پرسنالٹی۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر یہ بولیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ سننے لگتے ہیں، اتنا اچھا بولنے کا انداز ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں جیسے لکڑیاں پڑی، خشک لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ گویا کہ ہٹ کیا ان پر کہ جیسے لکڑیوں میں کوئی حس نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی، لیکن یہ اسی طرح اکڑے ہوئے آ کے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کی محفل میں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیے۔ یہ منافقوں کی صفات بیان کی۔ اب جب ان سے کوئی کہتا تھا، اب بولنے میں تو چیمپئن تھے، یہ زبان کے دھنی ہوتے تھے، تو جب کوئی ان سے کہتا تھا کہ یار یہ تم نے کیوں کیا، ایسے ہی آگے سے تقریر کرتے تھے کہ بندہ چپ کر جاتا تھا، نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو بالکل ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے اللہ کی۔ قرآن نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے روک رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کیوں کر، اللہ کی قسم ہم تو مخلص ہیں، ہم تو یہ اصل میں ہماری نیت یہ تھی، تم ہماری نیت پہ شک کرتے ہو، یہ منافق ہوتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، یہ اتنا سادہ نہیں کہہ دیتے تھے، یہ دلیلوں کے ساتھ کہتے تھے جو قرآن نے باقی جگہوں پہ ڈسکرائب کیا ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ، یا سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں یہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان کا اس دنیاوی زندگی میں ان کی بات کا انداز آپ کو بہت امپریس کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مخلص تو بندہ ہی نہیں ملے گا، اتنی زیادہ خلوص کا اظہار کر رہا ہے، اور کرتا کیا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، دل سے بات کر رہا ہوں، کاش میں اپنا دل چیر کے آپ کے سامنے رکھ سکتا، آپ کو پتہ چلتا آپ کی محبت سے میرا دل سرشار ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اے رسول یہ شخص آپ کے بدترین دشمنوں میں سے، لیکن اپنے آپ کو پیش ایسے کرتا ہے کہ آپ بھی امپریس ہو جاتے ہیں اس سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اللہ کو گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے قلب میں، اس پر کہتا ہے اللہ گواہ ہے میرے دل میں یہی بات ہے، میں زبان سے نہیں کر رہا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور تیرے دشمنوں میں سے بدترین، جھگڑالو ترین یہی دشمن ہے تیرا۔ اب آپ سوچیں اللہ جو ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ کتنے خطرناک لوگ تھے۔ یہ نہیں کہ بظاہر منافقوں والی حرکتیں کرتے تھے، بظاہر ان کو دیکھ کے بندہ امپریس ہو جاتا تھا، اتنی پرسنالٹی، اتنا باتیں ایسی کرتے تھے کہ دوسروں کو اتنی باتیں کرنی نہیں آتی تھی۔ اب اندازہ لگائیں یہ کیسے کہتے ہوں گے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، تمہیں حیا نہیں آتی ہم پہ الزام لگاتے، ہم مسلمان نہیں ہیں، تمہارے سرخاب کے پر لگے ہوں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، باتیں کرنے کے یہ بہت زیادہ تیز تھے۔ اور آج کے لیے آخری آیت نمبر 12، الا خبردار انہم ہم المفسدون، اللہ بتا رہا، الا، یہ الا کا جو حرف ہوتا ہے یہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، کہ بے شک یہی لوگ یہی ہیں فسادی، یہی فساد کرنے والے ہیں، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ولیکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ یہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اس قسم کی دھوکے بازیاں رسول اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ کر کے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سوال اگر کوئی کرنا چاہے تو آج کا درس تمام ہے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔